السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع ہے منہ مبارک کی برکت سے شاہ عبد الرحیم رحمۃ اللہ علیہ کی صحت یابی۔ آغاز کرتے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب انفاس العارفین میں اپنے والد گرامی حضرت شاہ عبد الرحیم دہلوی کی بیماری کا واقعہ ان کی زبانی خود بیان کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک مرتبہ اتنا سخت بخار ہوا کہ زندہ بچنے کی امید نہ رہی۔ اسی دوران مجھ پر غنودگی سی طاری ہوئی۔ اندری حال میں نے حضرت شیخ عبدالعزیز کو خواب میں یہ فرماتے ہوئے سنا کہ بیٹے عبد الرحیم مبارک ہو، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری عیادت کے لیے تشریف لانے والے ہیں، اور سمت کا تعین کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرف تمہاری پائنتی ہے اس طرف سے آپ تشریف لائیں گے، سو تمہارے پاؤں اس رخ پر نہیں ہونے چاہیے۔ مجھے غنودگی کے عالم سے کچھ افاقہ ہوا مگر بولنے کی طاقت نہ تھی، چنانچہ حاضرین کو اشارے سے سمجھایا کہ میری چارپائی کا رخ تبدیل کر دیں۔ بس اسی لمحے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بیٹے عبد الرحیم تمہارا کیا حال ہے؟ بس پھر کیا تھا، آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شیریں گفتار اور رس بھرے بول نے میری دنیا ہی بدل دی، جس سے مجھ پہ وجد و بقا اور اضطراب کی عجیب کیفیت طاری ہوئی۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے سرہانے تشریف فرما تھے اور مجھے اپنی آغوش میں لیے ہوئے تھے۔ پھٹتے جذبات سے مجھ پہ گریہ وزاری کی وہ کیفیت طاری ہوئی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قمیص مبارک میرے آنسوؤں سے تر ہو گیا، اور آہستہ آہستہ اس رقت و گداز سے مجھے قرار و سکون نصیب ہوا۔ اچانک میرے دل میں خیال گزرا کہ میں تو مدت سے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ مبارک کا آرزو مند ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کتنا بڑا کرم ہوگا اگر اس وقت میری یہ آرزو پوری فرما دے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے اس خیال سے آگاہ ہوئے اور اپنی ریش مبارک پر ہاتھ پھیر کر دو منہ مبارک میرے ہاتھ میں تھما دیے۔ پھر مجھے خیال آیا کہ میں تو شاید خواب دیکھ رہا ہوں، جب بیدار ہوں گا تو خدا جانے یہ بال محفوظ رہے یا نہ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس خیال کو بھی جان گئے اور فرمایا کہ یہ عالم بیداری میں بھی تیرے پاس محفوظ رہیں گے۔ بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے صحت کلی اور درازی عمر کی بشارت عطا فرمائی، اور مجھے اسی لمحہ افاقہ ہوا، اور میں نے چراغ منگوا کر دیکھا تو وہ منہ مبارک میرے ہاتھ سے غائب تھے۔ اس پر مجھے سخت اندیشہ ہوا اور پریشانی لاحق ہوئی، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے آگاہ فرمایا کہ بیٹے میں نے دونوں بالوں کو تیرے تکیے کے نیچے رکھا ہے، یہ وہاں سے تجھے ملیں گے۔ جب مجھے افاقہ ہوا تو میں اٹھا اور انہیں اسی جگہ پایا۔ میں نے تعظیم و اکرام کے ساتھ انہیں ایک جگہ محفوظ کر لیا۔ اس کے بعد بخار ختم ہوا، تمام کمزوری دور ہو گئی اور مجھے صحت کلی نصیب ہوئی۔ ان منہ مبارک کی خاصیت یہ تھی کہ یہ آپس میں جڑے ہوئے رہتے تھے۔ جو ہی درود شریف پڑھا جاتا یہ دونوں الگ الگ سیدھے کھڑے ہو جاتے تھے، اور درود شریف ختم ہوتے ہی پھر اصلی حالت اختیار کر لیتے تھے۔ ایک مرتبہ 3 منکرین نے امتحان لینا چاہا اور ان منہ مبارک کو دھوپ میں لے گئے۔ غیب سے فوراً بادل کا ایک ٹکڑا ظاہر ہوا جس نے ان منہ مبارک پر سایہ کر لیا، حالانکہ اس وقت چلچلاتی دھوپ پڑ رہی تھی۔ ان میں سے ایک تائب ہو گیا۔ جب دوسری اور تیسری مرتبہ بھی ایسا ہی ہوا تو باقی دونوں بھی تائب ہو گئے۔ ایک مرتبہ کئی لوگ منہ مبارک کی زیارت کے لیے جمع ہو گئے۔ شاہ صاحب نے ہر چند کوشش کی مگر تالا نہ کھلا۔ اس پر شاہ صاحب نے مراقبہ کیا تو پتہ چلا کہ ان میں ایک شخص جنبی ہے۔ شاہ صاحب نے پردہ پوشی کرتے ہوئے سب کو تجدید طہارت کا حکم دیا۔ جنبی کے دل میں چور تھا، جو ہی وہ مجمع میں سے نکلا فوراً قفل کھل گیا اور سب نے منہ مبارک کی زیارت کر لی۔ پھر والد بزرگوار نے عمر کے آخری حصے میں ان کو بانٹ دیا، جن میں ایک مجھے بھی مرحمت فرمایا جو اب تک میرے پاس موجود ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے مطالعہ کا وقت ختم ہوا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔